والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما شاء الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اللہ پاک دی نظر وچ جو کچھ بھی نہیں پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے کوٹی مل نہیں ہوندا خدا اگے پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے گلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں پاویں پڑھنیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے اسلام دی بنیاد پنجا چیزاں تے ہے پانچ چیزاں نال اسلام دی عمارت بنیاد کھڑی ہوتی جویں اسی کوئی بھی کمرہ کوئی بھی عمارت اور بلڈنگ بنانی ہوئے تے انہوں بنان لئی پانچ چیزاں ضروری ہیں چار دیواراں اور ایک چھت انہاں وچوں کوئی ایک چیز بھی کٹ دیو تے وہ کمرہ نہیں رہے گا وہ بلڈنگ نہیں رہے گی وہ عمارت نہیں رہے گی اسی طرح اسلام دی بنیاد بھی پانچ چیزاں ہیں گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اللہ دے آخری رسول ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنا وَالْحَجِّ حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا روزے سال وچ ایک مہینہ فرض ہے باقی 11 مہینے چھٹی ہوئے زکوٰۃ
ہر مسلمان بندے تے واجب نہیں، صرف وہ تے واجب ہے کہ جہدے کول اتنا مال موجود ہے جڑا شریعت دے مقرر کردہ نصاب کو پہنچ چکا ہے اور وہ دیتے ایک سال پہ گزر چکا ہے، اور کسی کی زکوٰۃ فرض نہیں۔ حج بھی ہر مسلمان تے فرض نہیں، بلکہ حج دی فرضیت واسطے قرآن دی نص ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جہدے کول اتنے اخراجات ابب ہو، زائد ہو کہ وہ اللہ دے گھر جائے پھر واپس آئے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آ جا کے انہاں پنجاں چیزاں دے وچوں روزانہ اسی جس چیز دے ذریعے ایک باور کروا سکتے ہیں کہ اسی مسلمان ہاں، وہ ایکو چیز بچی ہے اور او دا نام نماز ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پاک اندر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نماز دا ذکر اللہ نے 750 مرتبہ فرمایا۔ افسوس اس گل ہے کہ جنہ حکم نماز دا زیادہ ہے انہیں بے نماز زیادہ ہے۔ گھراں دے گھر بے نماز، پنڈاں دے پنڈ بے نماز، شہراں دے شہر بے نماز، علاقیاں دے علاقے بے نماز، بڑے بڑے مولوی بے نماز، بڑے بڑے نعت خواں بے نماز، بڑے بڑے سیاستدان بے نماز، اور اس تو بڑا علمی آئے ہے کہ بے نماز بندے نو کوئی برائی نہیں سمجھتا۔ بے نماز ہونا ساڑھے نزدیک کوئی عیب ہی نہیں، شراب پینا عیب ہے، تہاڈی ہائش ٹھیک نہیں، بار بار چلتی ہے بند ہوتی ہے، کوئی بندہ برا نہیں سمجھتا۔ شراب پیندا ہے بندہ عیب سمجھا جاتا ہے، وہ چرس پیندا ہے عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن بے نماز ہونا کوئی عیب ان کو مند ہے۔ انج کئی دفعہ ہویا ہے کہ بیٹی واسطے بندہ رشتہ لین واسطے جاتا ہے، تلاش کرتا ہے، ہاں جی بچہ ہے پڑھیا نہیں، رشتہ میں نہیں کرنا، انج ہوتا ہے۔ بچہ ہے لیکن بچے کو مال و دولت نہیں، میں رشتہ نہیں کرنا۔ بچہ ہے انہیں اپنی پراپرٹی نہیں، میں رشتہ نہیں کرنا۔ بچہ ہے انہیں اپنی نوکری نہیں، میں رشتہ نہیں کرنا۔ کدی انج بھی ہویا ہے کہ بچہ ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا میں رشتہ نہیں کرنا، انج کدی نہیں ہویا۔ نماز دی بنیاد تے رشتہ کرنا، نماز نہ ہون دی بنیاد تے رشتہ توڑنا، یہ میں نے لگتا بھی ایک مثال بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ساڑھے نزدیک نمازی اور بے نمازی برابر ہے۔ اگر وہ کوئی مال نہیں کہ عیب ہے، وہ پڑھیا لکھا نہیں عیب ہے، وہ دی نوکری نہیں وہ عیب ہے، اگر وہ بے نمازی کوئی عیب ہے، کوئی عیب ہے۔ اسی کدی ووٹ دین لگیا سوچیا اس بندے نو ووٹ دینا ہے نماز بھی پڑھدا ہے کہ نہیں، وہ تو بڑی دور کی گل ہے۔ کئی انج دے بندے نے، کئی انج دے امیر لوگ پے نے کہ کلے بندے نے اپنی جیب چ پوری مسجد بنائی، بے شمار بندے نے، ایک بندہ کلا پوری مسجد بنا لکھاں روپے لگا، پھر کہندا جی مسجد دا بل بھی میں دیاں، پھر کہندا جی مسجد دے امام صاحب دی تنخواہ بھی میں دیاں، پھر کہندا جی مسجد دے خطیب صاحب دی تنخواہ بھی میں دیاں۔ مسجد دا بل دیندا ہے، نماز ایک نہیں پڑھدا، امام صاحب دی تنخواہ دیندا ہے، نماز ایک نہیں پڑھدا، پوری مسجد بنائی ہے، نماز ایک نہیں پڑھدا۔
اور وہ عزت کی نہیں. سارے نمازی نماز پڑھتے پہ ہوں، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے باہر دی پراٹو آ جائے نا تے سارے نمازی جا کے انہوں انج سلام کر دینے کہ ایڈے خشوع و خضوع نال اللہ دے سامنے نہیں کھلوندے، جڑے خشوع و خضوع نال او دے سامنے کھلوندے نے. انہوں کوئی بندہ انی گل کرن دی جرات نہیں کردا کہ چودھری جی مسجد تسی بڑھائی، بل تسی دیندے ہو تے امام صاحب دا خرچہ تسی دیندے تے نماز تہاڈے پیو نے پڑھنی. کچھ نہیں جرات نہیں، کوئی نہیں رکھے. کیوں؟ کیونکہ یہ کڑا ہے بھئی آپ نہیں نماز پڑھتا تے نہ سے یہ کوئی ہے. دو کام اگر کریے نا، ایک اسی کر لئیے ایک تسی کر لئیے، ایک ساڈے مولویاں دے کرنا ہے کہ تواڈے کرنا تے کام دوویں اوکھے ساڈے والا بھی اوکھا تے تواڈے والا بھی اوکھا. پر جے دو کام کر لئیے اللہ جاندا پورا ملک نمازی بن جائے. وہ بلا کیڑے کیڑے ہن پہلے آپ جڑا دساں گے تواڈے والا دساں جڑا دل کرے. اچھا چلو پہلے تواڈے والا دس. تسی نا بے نمازاں نوں ووٹ دینے چھڈ دیو بڑا اوکھا کام تے اسی بے نمازاں دا جنازہ پڑھانا چھڈ دینے بڑا اوکھا کام. کی بڑا اوکھا کام. دوویں کام اوکھے آ کے بڑے اوکھے لیکن جو دوویں ہو جان نا تے اللہ جاندا ہے تواڈے علاقے دے سیاستدان پکے نمازی ہون تے ووٹاں دے دناں دے وچ سپیکر تے نالے اذان کہن تے نالے آکھن بھائی اذان میں گئی تے ووٹ مینوں دے آئے. نماز بے نماز بندے نوں کوئی برائی نہیں سمجھدا. یہ تے میری تہاڈی گل ہے نا، معاشرے دی گل. آؤ آپاں اللہ پاک نوں پوچھیے کہ اللہ واقعی بے نماز برا نہیں ہوندا، بے نماز کچھ بھی نہیں. آؤ قرآن و حدیث جو ویکھیے. میں تہاڈے سامنے ایک دعویٰ کرن لگا. میرا دعویٰ توجہ نال سنو. میرا دعویٰ ہے کہ اللہ دی زمین تے کوئی خنزیر، کوئی درندہ، کوئی پرندہ ایڈا بدبخت، ایڈا ذلیل، ایڈا کمینہ، ایڈا گندا، ایڈا خناس، ایڈا بے غیرت، اتنا بے حیا، اتنا ناپاک. کتنے کے لفظ بولنا جننے لفظ ادب دے دائرے تے رہ کے بولے جاندے نے نا وہ سارے فٹ کر کے میں کہنا اللہ دی زمین تے ایڈا گندا تے پلید کوئی شے نہیں جڈا بے نماز گندا تے پلید ہے. تسی یہ نہ سمجھے کہ میں اوور ایکٹنگ کر رہا ہوں، نہیں، میں علا وجہ البصیرہ بات کر رہا ہوں. میرے پاس اس کے دلائل ہیں. میں دلائل رکھتا ہوں اس بات کے کہ اللہ کی زمین پر بے نمازی سے گندا بندہ تے بندہ رہ گیا. کوئی جانور ایڈا گندا نہیں، کوئی حمام تے درندہ ایڈا گندا نہیں جدا گندا بے نماز. اور میں اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے واسطے قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھاں گا دن میں، پھر نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیثاں پڑھاں گا بولو دن، پھر بڑے بڑے مفتیاں دے فتوے پیش کراں گا دن، تے پھر جے کو ٹائم تھوڑا بہتا بچ گیا تے پھر واقعی بھی تانوں سناواں گا دن. ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. تو آج جو کوئی ترجمہ پڑھے ہے تا بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تا بھی ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں آپ کو قرآن کی آیات کا معنی اور مفہوم سادہ لفظ میں سمجھاؤں گا. تسی توجہ نال سمجھنا ہے. جڑا بندہ پوری توجہ نال میری گل سنے گا انشاءاللہ ایتھوں مصیبتوں نکلدا وہ بھی یہی کہے گا کہ رب دی زمین تے بندہ رہ گیا، کوئی حیوان تے درندہ تے پرندہ بھی ایسا گندا نہیں جدا گندا بے نماز. ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے ہمارے خود تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین.
میرے اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا فرمایا کائنات دے لوگوں فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جڑا بندہ ساڈے ذکر تو اعراض کرے گا جڑا بندہ میرے ذکر نو کنڈ کرے گا ذکر کنوں کہتے ہیں ذکر اذکار دعا بھی ذکر ہے حضرات محترم قرآن بھی ذکر ہے پر سب تو بڑا ذکر کیے سورہ جناب روم 21واں پارا اللہ فرماتے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب فاقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اس پوری آیت وچوں موٹی جی گل جڑی سمجھ آئیو کیڑی گے والا ذکر اللہ اکبر نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے سب تو بھارا ذکر ہے ہن دوبارہ اس آیت دا ترجمہ کرنے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جڑا بندہ میرے ذکر تو منہ پھیر لے گا کی مانا جڑا بندہ فجر نو کانڈ کر دے گا جڑا بندہ ظہر ضائع کر دے گا جڑا بندہ عصر نو فوت کر دے گا جڑا بندہ مغرب نہیں پڑھے گا جڑا بندہ عشاء تو دور چلا جائے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا فرمائے ایسے بندے دی اسی معیشت تنگ کر دینے ایسے بندے دا جیون اسی تنگ کر دینے ایسے بندے دی زندگی اسی تنگ کر دینے لکھاں پتی ہوئے گا اروڑے بھی لکھاں دی تعداد اندر ہزارہ پتی ہوئے گا مسائل بھی ہزارہ دی تعداد اندر اربہ پتی ہوئے گا ادھیاں پریشانیاں بھی اربہ دی تعداد اندر فرمایا حضیو دی زندگی تنگ کر دینے ہے تے کوکنگ آئے مل دا مالک ہے لیکن پھوکیاں تے اگڑیاں سبزیاں کھان دے مجبور ہے تے جناب شوگر مل دا مالک ہے پر پھکیاں چاواں پین تے مجبور کر دینے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ذرا صبح جا کے اپنے معاشرے دے اندر نظر دڑایا دے بڑے بڑے دولت مند بندے نظر آنگے بے نماز انہاں نو زندگی بچ سکون نہیں نظر آئے گا انہاں دی زندگی تے تانوں قرار نہیں نظر آئے گا لکھاں پتی ارباں پتی بندے نے دولت مند بڑے نے رات نو نیند نہیں آندی نیند والیاں گولیاں کھا کے نشے والیاں گولیاں کھا کے تے پھر انہاں نو نیند آندی ہے لیکن نماز اندر اللہ نے دی برکت رکھی ہے سارے دن دا تھکیا ٹوٹیا جدو بندہ نماز عشاء بنواستے سجدے چ سر رکھ دائے انج قرار مل جاندا ہے جویں سر ماں دی گود وچ آ گیا ہوتا ہے
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا روندے پھر دے لور لور کر دے پھر دے ذلیل و رسوا ہوندے پھر دے لوگ جنہ ساڈا ذکر چھڑے ہے یعنی نماز چھڑی بس انی کی صدا نہیں ہجے تو شروع ہوئی اگلی صدا سنو اللہ اللہ میں قربان جاواں اگے کیا کیا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى کل قیامت دا دن ہوئے گا انج دے بے نماز بندے مر جان گے جدو قیامت والے دن انج دا بندہ قبر جو اٹھایا جائے گا میں بے نماز بندے نو اکھاں تو اندھا کر کے اٹھاواں گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اے میری مجلس دے اندر کی سفید داڑیاں والے بابے بیٹھے نے کسے بابے دے 4 پتر کسے دے 5 پتر کسے دیاں 2 تیاں کسے دیاں 4 بیٹیاں بابا جی 5 نمازاں مسجد اندر پڑھتے نے انہاں دا ایک بیٹا بھی نماز نہیں پڑھدا انہاں دیاں بیٹیاں بھی نماز نہیں پڑھنیاں بابا جی میں تانوں پوچھنا وا کیا تسی پسند کر دے ہو تواڈے پنجے دے پنجے بیٹے اکھاں تو اندھے ہو جان کیا تسی پسند کر دے ہو تواڈیاں 2-3 بیٹیاں اکھاں تو اندھیاں ہو جان نہیں نہ پسند کر دے اگر تواڈے بیٹے نماز نہیں پڑھ دے اور بے نمازی دی حالت اندر بابا اگر تیرے پتر مر گئے قیامت والے دن اندھے کر کے اٹھائے جان گے میری مجلس اندر کئی جدے بندے بیٹھے نے جڑے آپ پکے نمازی نے انہاں دا باپ نماز نہیں پڑھدا انہاں اپنے ابے نو نماز دی دعوت بھی کدی نہیں دیتی میں پیغام دینا چاہنا صبح اپنے باپ نو میرا پیغام دینا ہے اگر تیرا باپ بے نماز مر گیا نا تے تیرا ابا قیامت والے دن اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا انہوں اکھاں تو نظر نہیں آئے گا اگر تیری امی بے نماز مر گئی تیری امی اکھاں تو اندھی کر کے اٹھائی جائے گی اگر تیری بیوی نہ بے نماز مر گئی تیری بیوی اکھاں تو اندھی کر کے اٹھائی جائے گی فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اکھاں تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تے کہے گا لِمَا خَشَرْتَنِي أَعْمَى اللہ تو میں نو اکھاں تو اندھا کر کے کیوں اٹھایا دنیا تے میں سب کچھ ویکھدا سا جدوں میں مریا سا اودوں مینوں اکھاں تو نظر آوندا سی اج جدوں میں قبر چٹھیا وا مینوں اکھاں تو نظر نہیں آندا وجہ کی اللہ فرمان گے او دنیا تے تو ساڈیاں نمازاں نو چھڑ دتا جا جسی تینوں چھڑ دتا ہے بے نماز بندہ قیامت کے دن آنکھوں سے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا دنیا دی زندگی دی تنگ ہوئے گی 2 صداواں اور تیسری صدا ذرا توجہ کرنا غور کرنا سورہ قیامہ لگا پڑھنا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات میری بات کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا سورہ قیامہ 29واں پارا اللہ پاک فرمان دینے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ بچے فرمایا کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى بے نماز بندہ مر لگا ہے او دے تے جناب جان نکلن دا وقت آ گیا ہے مرنا تے ساریاں نے میں بھی مرنا ہے تو بھی مرنا ہے نہ میں رہنا نہ تو رہنا نہ باپ رہنا نہ بیٹے نے رہنا اور نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندے آنا دھوپ رہنی نہ چھاں بندے آنا پیو رہنا نہ ماں بندے ہر شے نے آخر مر جانا ہر شے نے آخر مک
مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا او جڑے پھل سویرے کھڑدے نے سب شاماں نو مرجا جاندے او ایک کعبے بعد سب بندیاں دو پل وچ روند مٹا جاندے تو مینوں مار مکا بندیا تو مینوں مار مکا بندیا ہر شے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میری گردشاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن بیان کردا ہے بے نماز بندہ اپنی چار پائی تے لیٹے ہے جان نکلنے لگ پئی ہے گلا ادھر میرے دیکھو گلا اذا بلغت التراقی اے حلق اندر اے راگ اندر آ کے جان پھنس گئی ہے جان رک گئی ہے بولنا چاہتا ہے بولیا نہیں جاتا اکھاں اتاں نو تاڑے لگ گئیاں نے ہاتھ پیچھے نو مڑ گئے نے زبان تو گل نہیں کیتی جاندی اللہ دا قرآن کہندا تراقیا کلا اذا بلغت التراقیا وکیل من راق اوتے جڑے کھڑے نے ڈاپا کھڑا امی کھڑی ہے ہائے ہائے میرے پتر نو کی بندا پیا ہے چھتی کرو نہ کسی ڈاکٹر نو بلایا جائے ڈاکٹر صاحب آ گئے انہاں نبضاں دیکھیاں انہاں بلڈ پریشر چیک کیتا انہاں رگاں تے ہاتھ رکھ کے چیک کیتا دل دی دھڑکن نو چیک کیتا تے جناب سر تھلے سٹ کے کہندا ڈاکٹر اما اے ہن نہیں بچ سکدا اینو ہویا کی ہے آخے اگلے کیارے نو پانی لگ چکیا ہے یہ اوتھے پہنچ گیا جتے ٹیبلٹاں تے انجیکشن تے دم کم نہیں کر دے اچھا دیاں اکھاں کیوں تاڑے لگیاں نے اے جناب پل تفت ساق بساق پڑلی نال پڑلی ماردا پیا زمین تے لیٹیا تیڑیاں رگڑدا پیا ہاتھ پیچھے نو مڑ گئے نے زبان بند ہو گئی ہے بولنا چاہندا ہے بولیا نہیں جاندا اپنا دکھ سنانا چاہندا ہے سنایا نہیں جاندا اے کیڑی بیماری ہے اس بیماری دا نام کی ہے ڈاکٹر صاحب دسو نا کیڑی بیماری ہے او کہندا مینوں نہیں پتہ اس بیماری دا آسمان تبا جاندی ہے اسی دسنے ہاں انج کیوں ہویا ہے اللہ کیوں ہویا ہے فرمایا فلا صدق ولا صلا ایدیاں اکھاں تاں تاڑے لگیاں نے ایدی حلق اندر جان تھاں پھنس گئی ہے ایدے ہاتھ پیچھے نو تاں مڑ گئے نے اے تاں لنگا پیا لنگدا ہے ایدا گناہ وے اینے دنیا تے رہ کے نماز بھی کدی نہیں سی پڑھی تے سچ بھی کدی نہیں سی بولیا والتفت الساق بالساق پڑلی نال پڑلی رگڑ رہا ہے اینڈ ریڑیاں ہیڑیاں رگڑ رہا ہے گناہ کیے قصور کیے جان کیوں پھنسی کھڑی ہے فلا صدق ولا صلا اس نے زندگی میں سچ بھی کبھی نہیں بولا نماز بھی کبھی نہیں پڑھی اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات جی وقار غور کر دے جانا جڑا بندہ بے نماز ہوندا ہے وہ نال جھوٹا بھی ضرور ہوندا ہے تا اللہ نے دو چیزاں لڑائی اس نے سچ بھی کبھی نہیں بولا نماز بھی کبھی نہیں پڑھی کیویں اذان ہوگی مسجد بوئے تو لنگا جائے قاری صاحب نے تو بار آؤ نماز پڑھیے کہنا جی میرے کپڑے خراب ہیں میرے کپڑے خراب ہیں ایڈا تو جانور ایڈا تو پلیت بدبخت ہوتے ہی گندے کپڑے پھرنا ہے گندا تو ہی نے جے تیرے کپڑے خراب نے تے پھر تو انسان نہیں تو شیطان ہے تو بدبخت ہے ہوتے ہی گندے کپڑے اچ پھرنا ہے تے جے گل انج نہیں تے دوجی گل اے بھی تو جھوٹ بولدا پیا اور اکثر جھوٹ ہوندا ہے اکثر جھوٹ ہوندا ہے سارے آتے جاویں کپڑے چنگے پڑے نے فلم دیکھن جاویں کپڑے چنگے پڑے نے باہر جاویں کپڑے چنگے پڑے نے ایک رب دے گھر آن لگا تیرے کپڑے خراب ہو جائے
اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار ہن غور کرو دے اندر صداواں کنیاں آئیاں حالت اندر جہان رک گئی ایک صدا ایڑیاں مارن لگ پیا دوسری صدا اور جناب ہاتھوں پیچھے نو پھر گئے تیسری صدا انج دا بندہ پھر مشہور بھی ہو جاندا ہے اے ویکھیا جے کئی بندے جنہاں دیاں جامنا رک جاندیاں نے پھس جاندیاں نے لوکی کناں نو ہاتھ لا کے کہندے نے یار فلانا بندہ اودی تے جان ہی پھسی پئی ہے رکی پئی ہے حضرات دی وقار دو ایتاں دا ترجمہ پیش کیتا کیڑیاں صداواں بے نماز بندہ جڑا ہے دنیا دی زندگی او دی تنگ ہے بے نماز بندہ مر لگیاں جان او دی پھس جاندی ہے اوکھی جان نکل دی ہے بے نماز بندہ قیامت والے دن قبر چ اٹھایا جائے گا اندھیاں کر کے اٹھایا جائے گا اور قرآن پاک دی تیسری آیت سن لو سورہ مریم لگا پڑھن فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فرمایا محبوب پہلے بندے چنگے سن وہ نمازاں پڑھیا کردے سن بعد اندر جدے بندے آ گئے انہاں دے پتراں تے انہاں دیاں اولاداں جدیاں آ گئیاں انہاں نمازاں ضائع کرنیاں شروع کر دتیاں پیر جی پہلے مسجداں کچیاں ہویا کردیاں سن پر نمازی پکے ہویا کردے سن پہلے مسجداں وچ سنگے مر نہیں سی لگیا کردا پہلے مسجداں وچ چپساں نہیں سی لگیا کردیاں او پہلے مسجداں دے اندر انج جناب سہولتاں نہیں سی کردیاں لیکن بندے پھر بھی نماز پڑھنا کردے سن پھر بھی اللہ تے حضور حاضری دیا کردے سن اور مسجداں سونیاں بندیاں نے تینوں جناب اندھیرا نہ لگے مسجد اندر جنریٹر یو پی ایس لا دیتا گیا ہے سردی تینوں نہ لگے مسجد وچ ہیٹر لا دیتا گیا ہے وضو کر دیا تینوں ٹھنڈ نہ لگے گیزر لگا دیتا گیا ہے نماز پڑھنا ہے تینوں گرمی نہ لگے مسجداں وچ ایئر کنڈیشن لگا دیتے گیا نے لکھاں ہزاراں دے فانوس مسجداں دے وچ ٹنگے نے اسی سمجھنے ہاں مسجداں سنگے مر نال پھبدیاں نے مسجداں کمکیاں نال پھبدیاں نے مسجداں لیٹاں تے نال پھبدیاں نے مسجداں لکھاں دے کلیناں نال پھبدیاں نے اے نا ویڈیو اے گلاں غلط نے مسجداں پھبدیاں نے تے نمازیاں نال پھبدیاں نے مسجداں سونیاں لگدیاں نے تے نمازیاں دے سجدیاں نال لگدیاں نے جے تینوں یقین نہیں آندا آ میں تینوں ایک مسجد دکھاواں جڑی مسجد کچی مسجد ہے جس مسجد دا تھلے فرش کوئی نہیں جس مسجد تے لیٹر کوئی نہیں جس مسجد تے ستور بھی کچے کھجور دی کھجی دے بڑے ہوئے ایڈی کچی مسجد رات کو بارش پہ جاندی ہے مسجد وچ پانی کھڑی ہو جاندا ہے تے صبح فجر دی نماز پڑھوا تے جدو نمازی آتے نے نا سجدہ کر دے نے انہاں دیاں متھیاں تے گارا لگ جاندا ہے لیکن میرے مولا کریم نو او کچی مسجد دی پسند آئی ہے فرمایا میرے سونیا محبوبہ اے تیری مسجد دی چھت کچی تے فرش کچا ہے اے دے وچ کوئی خوبصورتی نہیں لیکن اے دے وچ نماز پڑھن والیاں دے سجدے میں رب نے پسند آئے نے جا میں اپنی جنت دی چوک کے تیری مسجد وچ رکھ چھڈی ہے تم کا سمجھتے ہو کہ نمازی دے سجدے جو برکت ہی کوئی نہیں آپ میری بات کے ساتھ اتفاق کرے علماء جانتے ہیں یہ مسجد نبی دی جگہ جتھے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ یہ جنت کم بنی جگہ شروع تو جنت نہیں یہ جگہ جنت ادوں بڑی جدو اس جگہ تے بلال نے کالی پیشانی رکھ کے سجدہ کر چھڑیا ہے اللہ فرماتے نا کمکے کی چکی پھر دیو فانوس کی چکی پھر دیو تو سجدہ اجدہ کر نمازی دے سجدے چینی طاقتے کہ میں تیرے سجدے والی جگہ میں جنت بنا چھڑا گا
اللہ اللہ سجدے کتھوں لے کے آئیے زمین ترس گئی انہاں سجدیاں نو اور لوگوں انہوں سجدے کرن والے بندے نہیں رہ گئے انہوں نمازاں پڑھن والے بندے نہیں رہ گئے اور تے شو پیس آ گئے اور تے نمازاں دیاں سیلفیاں بنان والے آ گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ انہاں نمازاں ضائع کر دتیاں دی اپنیاں نمازاں فوت کر دتیاں فسوف یلقون غیا اگر غی کا معنی کیا جائے حضرات جی وقار مفسرین فرماتے نے غی ایک جہنم دی وادی دا نام ہے جہنم دے اینڈ تے امام ابن کثیر نے لکھیا ہے ایک کنواں بنیا ہویا ہے اس کنویں دے اندر سارے جہنمیاں دا گند پی پریشا کٹا پیا ہوتا ہے انہوں غی کیا جاتا ہے اس اندر اللہ پاک بے نمازیاں نو سٹے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات جی وقار درا صداواں نوٹ کر لو پلے بن کے لے جاؤ بے نماز بندے دی دنیا دی زندگی تنگ ہے بے نماز بندہ مر لگیاں جان اوکھی نکل دیئے بے نماز بندہ قیامت والے دن اندہ کر کے اٹھایا جائے گا بے نماز بندہ قیامت والے دن سب تو گہرے گرے وچ سٹیا جائے گا جہنم دے سب تو تھلڑے گرے دے اندر کون جائے گا بے نماز جائے گا ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا ماری شرم کہ تم سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا سبحان اللہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 3 آیتیں پیش کی ان کا ترجمہ اور تھوڑی تھوڑی تفسیر ذکر کی جہدے وچوں 4 سزاواں نکلیاں بے نماز بندہ دنیا دی زندگی تنگ بے نماز بندہ جان اوکھی نکلے گی بے نماز بندہ قبر تو انڈیا کر کے اٹھایا جائے گا بے نماز بندہ جہنم دے سب تو نچلے گڑے وچ سٹیا جائے گا ایک قرآن دیاں 3 آیتاں دا معنی مفہوم نکلیا ہن آؤ نبی پاک دیاں 3 حدیثاں سن لو ذرا توجہ نال اللہ اللہ توجہ بات میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی توجہ کرنا ذرا حضرات جی وقار نبی پاک دیاں 3 حدیثاں سن لو سب تو پہلی حدیث تے غور کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روایت بڑی مشہور ہے ہر بندے نو آندی ہے ہر بندے نو آندی ہے ساڈیاں مسجداں دیاں دیواراں تے لکھی جاندی ہے سکولاں دیاں دیواراں تے لکھی جاندی ہے او یارو چس تاں دیے اج جو حدیث دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے کے جائے میرے آقا فرماتے نے بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ فرمایا کائنات دے لوگو بندہ مومن تے بندہ کافر دے درمیان فرق کرن والی نماز ہے نماز پڑھے تے مومن ہے نماز نہ پڑھے تے کافر ہے حضرات جی وقار میں پوچھنا چاہنا وا بڑی معذرت دے نال اگر تیری بیوی نماز نہیں پڑھ دی مان تیرے گھر وچ ایک کافر آئے مان جے ہاتھ دیاں روٹیاں کھانا ہے کافر دے ہاتھ دیاں روٹیاں کھانا ہے مان جڑے کپڑے دھو کے دیندی او کافر آئے اگر تیرا ابا نماز نہیں پڑھدا مان تیرا باپ کافر ہے اگر تو اپنی بیٹی کسی ایسے بندے نال نکاح کے دتی ہے جے بارے تینوں پتہ ہے کہ بے نماز ہے مان تو اپنی بیٹی ایک کافر نو دتی ہوئی ہے اگر تیرے گھر وچ 4 بیٹے نے نماز نہیں پڑھتے
دے من تیرے گھر وچ 4 کافر نے میں نہیں آکھیا کملی والے دا فتوی ہے بین الحق و بین الکفر ترک الصلاۃ نماز پڑھے تے مومن ہے نماز نہ پڑھے تے کافر میں نہیں کہتا یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے بیسیوں دلائل موجود ہیں میں نے صرف ایک آپ کے سامنے ذکر کیا اللہ اللہ میں قربان کی خیال ہے جنہ دے والد نماز نہیں پڑھتے کی خیال ہے کرے جا کے اپنے باپ کو سنانا میرا پیغام میرا نہیں مدینے والے دا پیغام جنہ دے گھرے پتر نماز نہیں پڑھتے جا کے پوچھو اپنے پترانو ہاں بھی نماز کا نہیں پڑھتا میرا پتر اور تے ہر گل تے تسی گھرے لڑائی پا سکدے ہو پتر پیسے خرچ کر دے ضائع کر دے گھرے لڑائی پا لیندے ہو پتر کو چیز تباہ کر دے لڑائی پا لیندے ہو پتر فصل خراب کر دے لڑائی پاندے ہو کدی اس گل تے بھی پایا کر اوے اپنے بیٹے نو نماز تے لگا ایک کہہ کے لگا پتر نماز پڑھیا کر چل اپنے لیے نہیں پڑھنی تے میں بڈھے باپ نہیں پڑھ لیا کر نماز تیرا پتر پڑھے گا فائدہ تینوں ہوئے گا اللہ اللہ توجہ کرنا غدرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤں نماز جب بندہ پڑھ لگ جاتا ہے نا پھر بندہ دین دے نیڑے ہو جاتا ہے پھر بندہ شریعت دے نیڑے ہو جاتا ہے پھر بندہ نیکی دے کام کردا ہے کیڑا بندہ ہے تواڈے وچوں نماز دا ترجمہ سانو نہیں ہوندا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جسے نماز جنازہ کا طریقہ آتا ہے نماز جنازہ دیاں دعاواں آندیاں نے جنہوں نماز نہ پڑھے وہ نماز جنازہ دا بھی فکر نہیں کردا تے جڑا نماز جنازہ دا فکر نہ کرے انہوں نماز جنازہ دا طریقہ نہیں ہوندا جنہوں طریقہ نہیں ہوندا انہوں نماز جنازہ دیاں دعاواں نہیں ہوندیاں جنہوں دعاواں نہیں ہوندیاں نماز جنازہ دا ترجمہ نہیں ہوندا اور جنہوں اے نہیں ہوندا میں کسے بڈھے بابے نو تہاڈی مجلس بیٹھے ہوئے کسے ایک بابے نو مخاطب ہوواں اگر کوئی بابا سمجھے اے مولانا مینوں کہندے پے نے تو بالکل صحیح سمجھدا پیا میں انہاں نو ہی کہندا پیا اگر تیرا پتر نماز نہیں پڑھدا اگر تیرا بیٹا نمازی نہیں تیرے پتر نو نماز دا ترجمہ نہیں آندا تیرے بیٹے نو نماز جنازہ دا طریقہ نہیں ہوندا نماز جنازہ دیاں دعاواں دا طریقہ نہیں ہوندا اللہ دی قسم تو اج مر جائیں جویں تیرے باپ تے تیرا پتر دعا کر سکدا ہے اونج میں مولوی بھی نہیں کر سکدا اونج میں خطیب بھی نہیں کر سکدا اگے تیری میت پئی ہوے پیچھے تیرا پتر کھڑا ہوے تیرے پتر نو نماز جنازہ دا طریقہ نہ ہوے نماز جنازہ دیاں دعاواں نہ ہون تے تینوں پیر تے لوڑ ہوے تینوں اودوں دعاواں دی لوڑ ہوے اور تینوں اودوں رب دی رحمتاں دی لوڑ ہوے تے جے تیرا پتر ہی تیرے لئی رحمت منگن جوگا نہ ہوے تے اسی کیویں منگنی ہائے 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 مولانا قاری عبد الرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رحیم یار خان اندر ایک جنازہ پڑھان گیا وہ بابے دا ایک کوئی پتر تے ہے بھی دین جاتی تو دور کہنے میں جنازہ پڑھان لگا تے میت اگے پئی تے میں اللہ اکبر کہہ کے جنازہ شروع کیتا نا تے او دے موبائل تے کسی نے فون کر بڑا موبائل بڑا سپیکر بڑا گانا بڑا کنجر وہ ہن دی آواز بڑی سی جدوں سناٹا ہوے نا او ماڑی جی آواز بھی بڑی جاندی ہن سارے چپ کیتے جنازہ کھڑا میں پڑھا رہا تے او آواز ایڈی اونچی نکلی او دے گانے دی ہر بندے تک انہوں مسئلے دا پتا اب مسئلہ تو یہ ہے اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں ہلکی پھلکی حرکت کے ساتھ جس سے آپ کی نماز اور دوسروں کی نماز خراب ہو رہی ہے اگر وہ آپ کی تکلیف ہلکی پھلکی حرکت سے دور ہو سکتی ہے تو آپ ہلکی پھلکی حرکت کر سکتے ہیں صحیح البخاری میں لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم گرم نمازیں پڑھتے تھے یعنی ظہر اور عصر کی تو ہم جب سجدہ کرتے تو ہماری پیشانیاں وہ پتھر گرم ہونے کی وجہ سے جل جاتی تو ہم سجدہ کرنے سے پہلے پتھروں کو الٹ الٹ کر لیا کرتے تاکہ سجدے کے وقت ہمیں تکلیف نہ ہو لیکن اس مسئلے دا تائیں پتہ ہونا سی کہ نماز پڑھی ہوئے نماز پڑھی نہیں سی بیچارے نے وہ ہن فون بجی جا رہے وہ لگا جا کہندے نے پورے نماز جنازہ دے وچ بار بار فون کرنا کردا رہیا بار بار گانا چلدا رہیا پورے نماز جنازہ جو نے جتھوں تک بندے سن ہر بندے تک گانے دی آواز گئی کہندے نے میں نماز جنازہ ختم کیتا تے میں کہا جا ظالما مینوں تیرے تے نہیں مینوں تیرے مرن والے باپ تے ترسان دے ہے پتر باپ مر گیا ہے کہ پتر نے اپنے باپ دے جنازے تے جنازہ نہیں پڑھیا بلکہ لوکاں نوں گانا سنایا ہے
وہ بابیو اپنے پتران جا کے سنبھالو انہوں نے آکھو پتر اپنے لیے نہیں پڑھنی تو میرے لیے پڑھ لے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار پہلی حدیث ہوگی دوسری حدیث بالکل سیم الفاظ وہی جناب لفظ اندر فرق نہیں تھوڑا جا لفظ بڑی مشہور حدیث نبی پاک نے فرمایا بین الشرکی بین الرجلی و بین الشرکی ترک الصلاة اور میں کائنات دے لوگوں بندہ مشرک اور بندہ مومن دے درمیان فرق کرن والی نماز ہے ایمان جڑا نماز پڑھدا مومن جڑا نماز نہیں پڑھدا مشرک ہے میں مننا وا قبر پرست مشرک ہے میں مننا وا غیر اللہ نو سجدے کرن والا مشرک ہے میں مننا وا غیر اللہ دی نظر و نیات دینے والا مشرک ہے لیکن میں نالے بھی کہنا وا بے نماز دی مشرک ہے اس مشرک تے بڑی چڑھائی کرنا ہے اللہ گھرے مشرک پالیا اے تے کون چڑھائی کرے گا انہاں مشرکاں تے بڑیاں تو چھلا پھٹنا ہے اس مشرک تے چھوٹے کون لائے گا اب تیرے گھر وچ بے مشرک ہے او بندہ بھابیاں دے گھر وچ پیدا ہو کے کوئی جنت دا ٹکٹ نہیں رہ کے آندا تو نماز تے نہ پڑھے تے تو آکھے میں بھابیاں جنت جائے گا نہیں تو مشرک تو دیو بندیاں دے گھر وچ پیدا ہوے تو اہل سنت دے گھر وچ پیدا ہوے تو سمجھے بھی جے پیچھے جنت دا ٹکٹ لے کے آ نہ جے تو نماز نہیں پڑھدا تو جڑے مرضی گھر وچ پیدا ہو تو مشرک میرے نبی نے شرک کا فتویٰ لگایا اس پر میں نے نہیں لگایا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا تیسری حدیث تھک تو نہیں گئے ہو غصہ تو نہیں آ رہا میرے کو غصہ تو نہیں آ رہا اچھا اللہ اللہ توجہ کرنا تیسری حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگو منافق بندے تے دو نمازاں بڑیاں بھاریاں نے یعنی منافق بندہ دو نمازاں نہیں پڑھدا کہڑیاں عشاء دی نماز تے فجر دی نماز منافق بندہ نہیں پڑھدا حضرات دی وقار جڑا دو نہ پڑھے او منافق ہے تے جڑا پانچ نہیں پڑھدا دسو دا کی رکھنا ہے جن نے زندگی جگتی نہیں پڑی دسو دا نا کی رکھنا ہے میرے پیر ادھر میرے بال بیخ میں تینوں گل دساں میں تینوں تین حدیثاں سنائیاں تین حدیثاں تو تین بندیاں دا نا نکلیا بے نماز بندہ کافر ہے بے نماز بندہ مشرک ہے بے نماز بندہ منافق ہے آؤ پہلے پارے تو لگ کے تیویں پارے تک پورا قرآن پڑھنا رب دے نا فرمانا تے مجرمان دے تینی نا نظر آن کے یا کافر ہوئے گا یا منافق ہوئے گا یا مشرک ہوئے گا بے نماز ایٹا کمدائے ایکو وقت اندر کافر بھی ہے منافق بھی ہے تے مشرک بھی ہے پورے قرآن چلا دے نا فرمانا دے تینی نا تے بے نماز کو وقت اندر دنیا تنے گندیاں چیزاں نے منافق بھی ہے کافر بھی ہے مشرک بھی ہے گندا ہے بغیرت ہے سلیل ہے کمینہ ہے خبیث ہے مردود ہے ناپاک ہے بدبخت دائرے ادب چرے کے میں کیڑے کیڑے لفظ ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقا تین حدیثاں ہوں گی اور تین فتوے بھی سنا ماں کے تین فتوے سن لیں اللہ 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 سب تو پہلا فتوہ کندہ جناب علی المرتضی حضرت علی پاک جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ فتوہ آپ کو پوچھا گیا جناب علی جی سنا ایک عورت باقی سارے نے ایک کم کر دیے نماز نہیں پڑھ دی تو اڈا دے بارے کی خیال ہے حضرت علی المرتضی فرماتے نہیں یا فنار انج دی بی بی سیدھی جہنم جائے گی میریو ماں بہنوں پردے بے کے سن والیو نماز نہ چھٹو نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو بلکہ ساڑھے استاد محترم ایک فرمایا کر دے سامنے بھی اللہ پاک نے نماز دی اہمیت رکھی ہے کہ میاں بیوی دی ازدواجی زندگی دا آغاز ہی نبی پاک نے نماز تو دسے فرمایا شب زفاف ہوئے خامد اپنی بیوی دے کول جائے اور انہوں آکھے کرمالیے تو وضو کر تے ممی وضو کرنا آپا اپنی ازدواجی زندگی دا آغاز نماز تو کرنا انہاں کی بھی فرمایا کر سنگی بندہ انہوں کہہ دی بی بی چال بھی کرمالی اٹھ اپا نماز پڑھ وگنا مولوی ان واجبی نمازہ نہیں فکر ہے تو چلو کوئی گل نہیں
بیچاری پراؤنی آئی ہے خیر صلاح صبح فجر دا ٹائم انہیں پھر اٹھ کر ماریے وضو پڑھا اور نماز پڑھی وہ پھر آکھے تینوں میں نہیں آکھا انہوں نے نمازہ دی پہی ایک تو پڑھ لے میں ایڈی ہو گئی عورتیں نہیں پڑھی تو سری جاندہ رہا میرا پڑھ لے تو ایڈا نمازی بڑھا میں نے پڑھا چلو کوئی گیا نہیں بیچاری مہمان آئیے پران خاص پھر زور دا ٹائم ہو جائے پھر چل کر ماری اٹھ وضو بڑھا نماز پڑھ دنوں اگے نہیں آگیا اسی پڑھتے نمازہ ساڑھے نماز کوئی نہیں تیریا لو گیا چلو کوئی گل نہیں خیر ہے تین موقع تے دینے چاہیے اصل ٹائم پھر آگا چل بھی کر ماری نماز ساڑھے استاد محترم فرماتے نے جن نانا پڑھے تو چنگا سڈا لے کے ٹکا کے کٹو ٹکا کے پھینٹی لاؤ اچھا پھر مغرب ٹائم چل اٹھ کر ماری نماز تے پھر وہ نہ اینے سٹے کھا کے لتر کھا کے بھی نماز نہ پڑھے تو ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے انہوں طلاق دے دے جڑی رب تا حق ادا نہیں کر سکتی وہ اپنے خامد تا حق ادا کی خیال ہے پھر کرے جا کے کی کرنا ہے بھائی اپنی مدد آ دیتے ہیں اے نہ ہوئے بھی تسی صبح جناب اتھوں جلوس بی بیاں نہ جاوے پہ ابھی اکاڑے مولوی نو دے پڑھو جڑے مولوی نے مسئلہ کیتا ہے آدھی بردی پائی گورنمنٹ آج کل بڑیاں ڈاڈی ہے میں تنو گل سنائی مسئلہ سنائی اللہ اللہ توجہ کرنا غضرات تیزی وقار قور کر دے جانا دراؤ دوسرا فتوہ کنہ دا سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دا فتوہ فرما دینے جڑے بندے نے جان بجھ کے ایک نماز چھڑی جان بجھ کے ایک نماز چھڑن والا بندہ قیامت والے دن اللہ پاک دے سامنے جائے گا تے اللہ اس بندے تے ناراض ہوئے گا اللہ پاک فرمان کے میں تیرنا ناراض ہوں تو جان بجھ کے ایک نماز چھڑ دیتی جان بجھ کے ایک نماز چھڑن والے بندے تھی اللہ ناراض ہے تے جنہیں جان بجھ کے زندگی جو پڑی کوئی نہیں دسو رحمت کے میں لے گا اللہ پاک دی مغفرت انہوں کے میں ملے گی رب دی جنت انہوں کے میں ملے گی رب دی وقار ہو گیا دو فتوے اور تیجا فتوہ آج دیتا دا مفتی دا سعودیہ دے سب تو بڑے مفتی آدم ماضی قریب اندر وفات پا گئے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ جنہوں شیخ ابن باز کیا جاندہ ہے انہوں نے فتاوی دی کتاب آج بھی موجود ہے فتاوی اسلامیہ دے نام تے حضرت شیخ ابن باز رحمہ اللہ خانہ کعبہ دے در دیا کر دے سن باقاعدہ سوال و جواب دی نشست اور سوال و جواب نوٹ کیتے گئے لکھے گئے وہ دے اندر انہوں کو پوچھیا کیا شیخ محترم ایک بندہ رات نو کرے آندہ ہے 1 بجے آندہ ہے 12 بجے آندہ ہے تے آپ کے جناب سو جاندہ ہے اور اپنی بیوی نو کہتا ہے کرما والی گئے میں نو فجر بات تے اٹھا دے میں نماز پڑھ دیں گے اللہ اللہ تے بیوی نے اٹھان دی بیوی لیکن نیندہ غلبہ نہ ہویا اٹھ نہ سکیا ہو جاندہ ہے بعد دفعہ بندے نیندہ غلبہ اتنا ہو جاندہ ہے ایک کدی کدی ہوندہ ہے ہر بری نہیں ہوندہ بلکہ جب بندہ نماز داتی ہو جاوے ہو دینا تے کدی بھی نہیں ہوندہ ہاں بندہ بشرے اگر ہو گیا تے کوئی گل نہیں جدوں اٹھ پائے ہو دو نماز پڑھ لبے تے شہر صاحب ایک بندہ رات نے 1 بجے 12 بجے 2 بجے کرے آیا اپنی بیوی نو کہہ کے ستا خبردار جے میں نو جگایا اپنا موبائل بند کر کے ستا خبردار جے کوئی میرے نیڑے آیا فرمایا انہیں نماز فجر دا نو پتہ ہے کہ درمیان اندر نماز فجر موجود ہے لیکن اپنی بیوی تے حکم لاندہ پیا ہے خبردار میں نو نہیں اٹھانا وہ اپنا حکم لا کے اللہ دے رسول دے حکم دا انکاری بندہ پیا ہے شیخ صاحب فرماتے نے اگر ستیاں انہوں موت آ گئی تے قیامت والے دن کافر بنا کے کھڑا کیتا جائے گا قیامت والے دن کافر بنا کے کھڑا کیتا جائے گا ویر جی ذرا سوچو نا اپنیاں نمازاں دا ویر جی ذرا فکر کرو نا اپنیاں نمازاں دا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ وجے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں رحمان
دی گل من بڑا نظارہ ہے جے پڑھی کے نام نماز تے نہیں گزارا ہے اور چھڑ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خطرات تیزی وقار میں تیرے سامنے تین فتوے بیان کیتے تین قرآن پاک دیاں تا بیان کیتیاں تین اللہ دے پیغمبر دیاں حدیثاں بیان کیتیاں جنہ تو تانوں پتہ لگ گیا ہوئے گا بے نماز بندہ رب دی زمین تے کڈا گندا بندہ ہے اس واسطے آؤ نمازی بن جاؤ آؤ 5 وقت دے پکے نمازی بن جاؤ اسلام دے اندر نا بڑے معاملات نے جنہ وچ چھوٹا موجود نے بندہ سفر تے جانا چاہتا ہے کوئی گل نہیں روزہ نہ رکھے بات اندر رکھ لوے حضرات دی وقار ہے ہر چیز وچ کوئی نہ کوئی چھوٹے چھٹی ہے لیکن نماز وچ کوئی چھٹی نہیں ہاں ترمیم ہے ترمیمہ نے نماز اندر آپشن نے نماز اندر کیڑے کیڑے اے یا اللہ میں نماز پانی کوئی نہیں میں کیویں نماز پڑھا میرے بندیا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے اللہ سنیا میرے تے غسل بھی واجب ہے تے پانی کوئی نہیں فرمایا تیمم کر میں وضو بھی مان لواں گا میں غسل بھی مان لواں گا مولا کریمہ میں سفر اندر پر میں میرے بندے تو 4 نہ پڑھ تو تو رکھتا نماز پڑھ لے میں تیریاں 4 قبول کر لواں گا اللہ سنیا میں سفر تے جانا ہے تے بڑی پریشانی ہے اگر نماز پڑھا گا تے گڈی نکل جائے گی اور میں کوئی گل نہیں میرے بندے چلا جاتے اگے جا کے زور سر کٹھی کر لویں اللہ میں نماز مغرب پڑھواتے آیا ہاں بدل گرجدا پیا بجلیاں چمکدیاں پیاں نے کتے بارش نہ ہون لگ جائے پر میں کوئی گل نہیں میرے بندے ہو سکتا عشاء پڑھنا آیا جاوے کوئی گل نہیں تو نال عشاء بھی پڑھ لے اللہ مولا کریمہ بجلی گرج رہی ہے بارش پہ رہی ہے تو نماز دا ٹائم ہو گیا ہے باہر نکلا کتے میں تلک نہ جاواں اور میں کوئی گل نہیں میرا بندہ وضو بناؤ نماز گھرے پڑھ لے تو میں مؤذن نوں کہہ دیواں گا تینوں مسجد بلائے گا ہی نہیں حی علی الصلاۃ آکھے گا ہی نہیں حی علی الفلاح آکھے گا ہی نہیں بلکہ دی جگہ تے کہے گا الا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال کراچی پڑھ لو نمازاں کتے تلک نہ جایا جے کتے ٹک نہ جایا جے کتے کھوبے وچ کھوب نہ جایا جے کتے بھیج نہ جایا جے اللہ سنیا سردی بڑی ہے میں سر تے پگڑی لئی ہوئی ہے میں لاواں مینوں کتے ٹھنڈ نہ لگ جائے پر میں نہ میرا بندہ پگڑی جو تو مسا کر کے پگڑی سمیت نماز پڑھ لے اللہ میں جراباں پائیاں ہویاں نہیں ابو داؤد شریف کھولو جناب صحیح ابن خزیمہ کر لو اللہ میں جراباں پائیاں نے وضو کر کے پائیاں نے لاواں مینوں سردی لگ جائے پر میں نہ میرا بندہ تو مسا کر لے میں تیری نماز قبول کر لواں گا مولا کریمہ میں عورت ذات ہاں میں نماز کیویں پڑھا میرا بچہ روندا پیا ہے پر میری بندی کوئی گل نہیں تو بچے نوں چک کے نماز پڑھ لے میں قبول کر لواں گا اللہ میرا بچہ میرے اوتے کدے پیشاب نہ کر دے پر میں یغسل من بول جاریہ و یرش من بول غلام اگر بچہ ہے لڑکا ہے تے دعائے ماں تے دودھ توڑ کوئی خوراک کو دی کوئی نہیں اگر تیرے کپڑے تے پیشاب کر دے میں نا تو پانی دے چھٹے مار لے تو دھوڑ دی لوڑی کوئی نہیں میں تیرے چھٹیاں ناڑی تیرے کپڑیاں نو پاک کر دیواں گا نماز پڑھ کسی حالت دے اندر نماز پڑھ کسی طریقے دے نال اللہ میں میدان کارزار وچاں مولا کریمہ میں میدان جنگ وچاں اللہ میں بیمار پڑا ہاں میں کھڑا ہو کے پڑھ نہیں سکدا پر میں میرے بندے تو بیٹھ کے پڑھ لے اللہ میں بڑا بیمار ہاں میں بھی نہیں سکدا پر میں میرے بندے لمما پہ جائے اپنا منہ تے اپنا رخ قبلے وال کر ایک واسا ہو کے پہلو تے بال اشارے نال نماز پڑھ میں تیری نماز قبول کر لواں گا اللہ میں میدان مقتل اندر ہوں سامنے تو دشمن کھڑا ہے نماز کیویں پڑھا پر میں میرے بندے رکھتا 4 نے تو جناب انج کر تو 3 رکھتا پڑھ لے میں قبول کر لواں گا
اللہ دشمن بڑا نیڑے آ گیا ہے، پر میں رکھتا 4 نہیں تو 2 رکھتا پڑھ لے، میں قبول کر لواں گا۔ اللہ سنیا دشمن بالکل سر دیا، پر میں رکھتا 4 نہیں تو 1 رکعت پڑھ میں قبول کر لاں گا۔ اللہ دشمن بڑا نیڑے آ، فرمایا میرے بندے ٹک دیاں ٹک دیاں 1 سجدہ جا کر میں تینوں پوری نماز دا ثواب دے چھڑاں گا۔ سبحان اللہ، پڑھ صحیح ہے میرے بندیا، پڑھ صحیح، اور میرے بندیا میرے نال گل کر صحیح، اور میرے بندیا میرے نیڑے آ صحیح، میرے بندیا میں اڈھیک رکھنا ہاں فجر ٹائم میرا بندہ آوے، زور ٹائم میرا بندہ آوے، اور میرے بندیا مینوں تیریاں اڈھیکاں ہوندیاں نے، اور میرے بندیا مینوں تیرے نال پیار ہے کہ میں دل بلانا ہاں، میں تیرے کول منگیا ہی کچھ نہیں، جہان نے قبو دیتا، کان تے اکھاں نک دیتا، پیٹ جسم دیتا، تن تے من دیتا، ساری دنیا دیاں دولتاں دے کے تیرے کول 5 ٹائم 5 منٹی دے منگے نے، 10 منٹی دے منگے نے، اور تیرے کول منگیا کیے آ میرے بندے نماز پڑھ، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ اے میرا بیان مک گیا، لیکن آخری لمحہ فکر دے کے میں تواڈے کول اجازت چاہواں گا، لمحہ فکر توجہ نال سننا، اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار، میری پوری تقریر سنن تو بعد اگر کسی بندے دا ارادہ بن گیا، اللہ کرے ساریاں دا بن جائے کہ میں آج تو بعد کوئی نماز نہیں چھڑنی، تے پھر میرے ویر نماز پڑھن واسطے نماز دا طریقہ بھی کمری والے دا طریقہ ہونا چاہیے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی، نماز پڑھو جویں گویا کہ میں نماز پڑھ دم ویکھیا۔ میرے پیغمبر نے ایک دفعہ منبر تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، رکوع بھی منبر تے کیتا، قیام بھی منبر تے کیتا، سجدے واسطے اللہ دے پیغمبر زمین تے اترے اور فرمایا میں یہ تاں کیتا ہے تاکہ تانوں پتہ لگ جائے کہ میری نماز کیڑی ہے۔ ایک دن اللہ دے پیغمبر تشریف فرما، صحیح البخاری وچ آندا ہے ایک بندہ آیا تو نے نماز پڑھی، نبی پاک دے کول آ کے سلام کیا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں ارجی فصلے فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی، وہ پھر کیا نماز پڑھ کے آیا، آپ نے فرمایا ارجی فصلے فإنک لم تصلی، وہ پھر نماز پڑھ کے آیا، فرمایا ارجی فصلے فإنک لم تصلی، تو نماز نہیں پڑھی۔ میرے آقا عرض کردا محبوب مینوں دس دیو نا پھر نماز دا طریقہ کیا ہے۔ میرے پیغمبر نے کیا وضو کر کے دیا نماز پڑھ تے ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، قرآن جو میسر آوے پڑھ لے، پھر رکوع انج کر جویں کو مطمئن بندہ کر کے، رکوع دی غلطیاں کیڑیاں سن، رکوع انج کر جویں کو مطمئن بندہ رکوع کردا ہے، پھر رکوع چوں سر اٹھا انج کھڑا ہو جا جویں کو مطمئن بندہ کھڑا ہوندا ہے، ثم اسجد پھر سجدہ کر، انج سجدہ کر جویں مطمئن بندہ سجدہ کردا ہے، پھر سجدے تو اٹھ کے بیٹھ جا، انج بیٹھ جا جویں کو مطمئن بندہ بیٹھ جاندا ہے۔ اے وہ غلطیاں سن اس بندے دیاں جنہاں غلطیاں تے میرے نبی نے فتویٰ لگایا 3 بڑی، تو پڑھی کوئی نہیں، تو پڑھی کوئی نہیں، تو پڑھی کوئی نہیں۔ پیر جی اپنی نماز چیک کر کہ تو انج دی نہیں پڑھدا، اگر انج دی پڑھنا تے فتویٰ میرا نہیں، فتویٰ کملی والے دا ہے۔ کئی بندے گلاں بڑیاں کردے نے، وہ چلو جی کوئی گل نہیں، پڑھدا ہے بھویں سنت دے مطابق نہیں پڑھدا تے کی ہویا، پڑھدا تے ہے، نا یہ گلاں ٹھیک نہیں۔ اے قربانی دے دناں دی اندر کوئی بندہ قربانی دا جانور لے کے آ جاوے، او دا کان بھی کٹیا ہویا ہوے، اکھ تو بھی کانا ہوے، اور جناب لگاوندا بھی ہوے، چج نال ٹردا بھی نہ ہوے، آ کے کہے مولانا میں دی قربانی کرن لگا واں، دسو بھلا مولانا قربانی کر دین گے؟ کہن گے نہیں 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 نہیں، عیب دار جانور دی قربانی قبول نہیں۔ پیر جی جے عیب دار قربانی رب قبول نہیں کردا تے عیب دار نماز بھی رب قبول نہیں کردا۔ جویں اوتھی عیب نہیں پسند، ایویں ایتھی عیب نہیں پسند، نماز عیب تو پاک ہونی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک بندے نوں نماز پڑھدیاں ویکھیا، سنت تو ہٹ کے نماز پڑھدا پیا ہے، آپ نے فرمایا ایک دی نماز کدوں دی پڑھدا پیا ہے؟ وہ کہندا جی 40 سال گزر گئے نے۔ فرمایا 40 سالاں چ تو اج تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی؟ اور حضرت حذیفہ بن یمان
امام نے آکھیا اگر تے نماز پڑھدا مر جاندا تو فطرت اسلام تو ہٹ کے مردا فتوا نبی پاک تے صحابی دا اے اللہ دا واسطہ اے نہ رولا وہابیاں دا پاؤ نہ بریلویاں دا پاؤ نہ دیوبندیاں دا پاؤ آؤ میرے پیغمبر دیاں حدیثاں کھول کے سنت دے مطابق نماز پڑھو کسی دا تڑا نہیں کٹنا کسی والے دی سیڈ نہیں مارنی میرے نبی نے سنت دے مطابق نماز پڑھ اور پیر جی اللہ دا واسطہ ہے اس گل کو چھوٹا نہ سمجھے انجی سمجھنا بندہ دکان تو شہ لین گیا ہے 1000 دانے پورے 10 مان لے پھر پہلا 1000 نے پڑھایا ہے اور پہلا 1000 دیتا پھر جناب دکاندار کہنے لگا یہ بابا جی 1000 روپیہ تے ختم ہو گیا ہے یہ تے چلدا ہی کوئی نہیں تے بابا رون لگ پیندا ہے دکاندار کہندا بابا رونا میں تینوں 1000 دا سودا ویسے ہی دے دینا وا وہ کہندا نہیں میں اس گلوں نہیں روندا پیا یہ جتیاں دتیاں تے میں گھرے کنیاں بنا کے رکھیاں ہوئیاں نے میں تینوں دتا پیا وا میریاں کئی 1000 دیاں دتیاں برباد ہو گئیاں ویر جی نمازاں پڑھ کے پنڈا بن کے رب دی عدالت اندر جائیے ایک نماز پیش ہوئے اللہ فرمانے تے میرے نبی دی سنت دے مطابق کی کوئی نہیں جو ساریاں نمازاں تیریاں قبول کوئی نہیں دسنا کی بنے گا اس وقت یاد نماز پڑھ پر سنت دے مطابق پڑھ میں ہی نہیں کہتا تو بھابیاں پڑھ میں ہی نہیں کہتا تو دیوبندیاں پڑھ میں ہی نہیں کہتا تو بریلویاں والی پڑھ میں ہی کہتا ہوں تو میرے نبی والی نماز پڑھ میں ہی کہتا ہوں تو صحابہ والی نماز پڑھ میں ہی کہتا ہوں تو رب دی دسی ہوئی نماز پڑھ کھول میرے پیغمبر دیاں حدیثاں سنت دے مطابق پڑھ بندہ بغیر سنت تو پڑھے 40 سال دیاں نمازاں دا فائدہ کوئی نہیں تے جامع ترمذی وچ آندا ہے اور میں بندہ وضو کرے وضو کر کے سنت دے مطابق 2 رکعت نماز پڑھ لبے اللہ زندگی دے پچھلے گناہ سارے معاف کر چھڑدا ہے سنت سے ہٹ کر پڑھو تو 40 سال کی نمازیں برباد ہیں سنت کے مطابق پڑھو تو 2 رکعتوں سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہیں سنت کے مطابق پڑھو حدیثاں کھولو محنت کرو یار ہمیں نہ سمجھو یہ ساڈی آخرت دی کرنسی ہے ایک قبر چ کام آنے والی شے آ ادھر تھوڑا جا ٹائم کڈو ٹائم کڈ کے حدیث دیاں کتاباں کڈو ترجمے آ چکے نے ہر زبان اندر کھول کے آپ دیکھو نا آپ پڑھو نا آپ تسلی کرو میں نہیں کہنا میرے والی پڑھو میں کہنا نبی پاک والی پڑھو جو اللہ دے پیغمبر نے دسی ہے وہ دے مطابق نماز پڑھو واخر دعوانا الحمدللہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر درون ملک بیرون ملک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں نے قرضے دور فرما پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دلوں کو دور فرما میرے مولا کریم اس مسجد نو اے خطیب نو امام نو معاملین نو منتظمین نو بانیان نو اللہ پہلی اٹھ تو لگ گئی آخری اٹھ تک جنہیں جتنا بھی یہ اندر تعاون کیتا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا اللہ جنہیں جگہ دیتی اللہ انہوں نے جگہ دینا قبول فرما یا اللہ مسجد بانیان بھی چوبر کو دنیا تو چلا گیا اللہ او دی قبر میں جنت عباب بنا اللہ بانیان بھی جڑے زندہ نے اللہ انہوں مسجد نال ڈیر پیار کر اپنی توفیق عطا فرما اللہ تیرا گھر بنتے گیا ہے اللہ انہوں آباد کر دی توفیق عطا فرما اللہ اہل علاقہ اس تیرے گھر دی قدر کر دی توفیق عطا فرما اللہ اہل علاقہ تیرے اس گھر دی صفائی کا اہتمام کرن دی توفیق عطا یا اللہ اس مسجد نو اس علاقے واسطے ہدایت کا مرکز بنا اللہ نجات کا ذریعہ بنا مولا کریم نے سنیا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت کا اندر گزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب